باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل فرمائی۔ اس سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انما یعرف القرآن من خطب بہ، بے شک قرآن کو وہ پہچانتا ہے جس سے قرآن خطاب کرتا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن سے قرآن مجید خطاب کرتا ہے۔ لہذا قرآن مجید کی فہم، قرآن مجید کو سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے کہ یا رسول سمجھائے یا وہ سمجھائے جسے قرآن مجید کا فہم پیغمبر نے دیا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ صحابی ہیں، تقریباً 1,24,000 1,20,000 یا 19,000۔ ان تمام صحابہ میں علی علیہ السلام وہ واحد صحابی ہے جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ دوسرا یہ کہ پیغمبر کو جو اللہ نے قرآن عطا کیا تو پیغمبر کی 3 جو ہے ذمہ داریاں بتائی ہیں قرآن مجید میں۔ پہلی ذمہ داری رسول کی یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات ہے، کہ وہ لوگوں پر آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسری ویزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو رسول اکرم کو قرآن دیا گیا تاکہ وہ آیتوں کی تلاوت کر کے سنائے، 1 نجس نفسوں کو پاک کرے، 2 کتاب کی تعلیم دے، 3 اور حکمت کی تعلیم دے، 4۔ یہ ذمہ داریاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو پیغمبر کے بعد اس قرآن مجید کا وارث بنے گا وہ کم سے کم یہ 4 چیزیں کر سکتا ہو، کیونکہ ہیڈ ماسٹر کی جگہ کے اوپر پیون کو نہیں بٹھایا جا سکتا، استاد کی جگہ پر شاگرد کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ لہذا پیغمبر نے 4 صفتیں علی علیہ السلام کے لیے بیان فرما دی، اور خود علی علیہ السلام نے بھی اپنے لیے 4 صفتوں کا ثبوت پیش کیا۔ مثلا علی علیہ السلام کے لیے یہ حدیث جو میں نے ابھی بیان کی کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، ایسی حدیث کوئی بھی کسی اور صحابی کے لیے پیغمبر نے نہیں فرمائی۔ دوسری چیز جو ہے وہ کہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کہ مولا نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر میرے گھوڑے کا چابک گم ہو جائے، چابک سمجھتے ہیں گھوڑے کو مارنے والی لکڑی، باغ نے لکڑی، وہ جو جس سے گھوڑے کو مارتے ہیں چلاتے ہیں، اس پہ اتنی سی چھڑی ہوتی ہے اور آگے وہ ایک چھوٹی سی رسی بندھی ہوتی ہے، تو وہ چابک کہلاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر میرے گھوڑے کا چابک بھی گم ہو جائے تو میں کسی سے نہیں پوچھوں گا کہ کہاں ہے، میں قرآن کھول کے قرآن سے پوچھوں گا، قرآن مجھے بتائے گا میرے گھوڑے کا چابک کہاں ہے۔ کیوں؟ مولا نے دلیل دی، مولا نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشکتر چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، اور جب خشکتر چیز قرآن میں ہے تو میرے گھوڑے کا چابک خشکتر سے باہر تو نہیں ہے، تو قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے۔ لہذا یہ قرآن مجید کی تفہیم ہے۔ اب یہاں پر مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت، آپ نے فرمایا کہ لو سنیت لی الوسادۃ وجلست فیہ
لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل القرآن بقرآنہم. مولا فرماتا ہے اگر میرے لیے فیصلے کی مسند بچھائی جائے اور میرے پاس فیصلے کے لیے توریت والے آئیں تو میں ان کا فیصلہ توریت سے کروں گا، انجیل والے آئیں تو ان کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، زبور والے آئیں گے تو ان کا فیصلہ زبور سے کروں گا، اور قرآن والے آئیں گے تو ان کا فیصلہ قرآن سے کروں گا. اور اس وقت کتابیں بولیں گی، توریت بھی بولے گی کہ صاحب توریت سے اچھا فیصلہ کیا، صاحب انجیل سے اچھا فیصلہ کیا، صاحب قرآن سے اچھا فیصلہ کیا، صاحب زبور سے اچھا فیصلہ کیا. یہ نائب رسول ہیں. قرآن مجید پیغمبر نے ان کے حوالے کیا. اب قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو آل محمد کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آیا. کہنے لگا مولا قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سمجھنا لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی. امام نے یہ بڑ کا درخت ہوتا ہے، بڑ جس کو سندھی میں کہتے ہیں بوڑ، بڑا درخت ہوتا ہے، اس کا پھل ہوتا ہے، اس میں بیج ہوتا ہے سرسوں کے دانے سے بھی تھوڑا چھوٹا. امام علیہ السلام نے وہ بڑ کا بیج اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور فرمایا یہ بتا کہ یہ کس چیز کا بیج ہے، یہ کس چیز کا بیج ہے؟ تو امام علیہ السلام سے اس نے کہا کہ یہ بڑ کے درخت کا بیج ہے. آپ نے فرمایا یہ بتا اس بیج میں اس درخت کی جڑیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ شاخیں ہیں، تنا ہے، پتے ہیں، پھل ہے، سب چیزیں. مولانا کا دکھا. کہنے لگا کہ دکھا سکتا ہوں ایک شرط پہ. کہنے لگا وہ کیا؟ کہ اس دانے کو اٹھا کے زمین میں ڈال دوں، جب یہ مٹی کے حوالے کروں گا تو یہ پھوٹے گا، اس کی جڑیں بھی نکل آئیں گی، اس کا تنا بھی نکل آئے گا، اس کے پتے بھی نکل آئیں گے، اس کا پھل بھی نکل آئے گا. تو مولانا نے فرمایا بس یہی تجھ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں سب کچھ ہے چھپا ہوا، یہ ظاہر کب ہوگا؟ جب اسے مٹی کے حوالے کرے گا. تو اس کو میں اپنے لفظوں میں بتاتا ہوں کہ مولانا نے فرمایا جیسے یہ بیج اپنے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو بغیر زمین میں جائے ہوئے ظاہر نہیں کر سکتا، اسی طرح قرآن مجید اپنے راز کو آل محمد کے پاس آئے ہوئے بغیر ظاہر نہیں کر سکتا. اب اس کو خطابت کے جملے میں یوں کہا جاتا ہے کہ بیج کو، درخت کے بیج کو تراب کے حوالے کرو تو وہ اپنے راز کھولتا ہے، قرآن کو ابو تراب کے حوالے کرو تو وہ اپنے راز کھولتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. لہذا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے، اور یہ ایک آیت بھی ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور یہ قرآن میری طرف نازل کیا گیا ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور میرے بعد یہ قرآن جس تک پہنچے. اب یہ قرآن کس تک پہنچے گا؟ ظاہر ہے جتنا علم قرآن مجید کے اندر ہے یہ قرآن پیغمبر کے بعد اسی کے پاس سجے گا جس کے پاس وہ علم ہو جو پیغمبر کے پاس ہے. لہذا یہ دعویٰ بھی مولائے کائنات کے علاوہ کائنات میں کسی نے نہیں کیا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں رہوں. میں تمہیں بتاؤں گا قرآن مجید کی کون سی آیت رات میں نازل ہوئی، کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی آیت پہاڑوں پہ نازل ہوئی، کون سی آیت آسمانوں پہ نازل ہوئی، کون سی آیت زمین پہ نازل ہوئی، کون سی آیت امن میں نازل ہوئی، کون سی آیت حالت جنگ میں نازل ہوئی. تو یہ ساری چیزیں میں بتاؤں گا. اس قسم کا کوئی دعویٰ علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے نہیں کیا. علی علیہ السلام کے علاوہ جب دعویٰ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کو یا رسول سمجھائیں گے
یا علی سمجھائیں گے یا اہل بیت سمجھائیں گے. اگر ان کو چھوڑ کر لوگ قرآن سمجھیں گے تو پھر یزید امیر المومنین بنے گا، مروان مسلمان بنے گا، حرام حلال ہوگا اور حلال حرام ہوگا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مدینہ منورہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے تو دیکھا کہ ایک بڑے لمبے جبے میں مولا کا ایک شاگرد، میں نام نہیں لیتا، آیا اور اس نے 5 روٹیاں چرائیں تندور والے کی، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور 5 انار چرائے اس نے فروٹ والے کے، اور پھر آگے گیا اور آگے جا کے اس نے خراب ٹوٹا ہوا مکان پڑا ہوا تھا، اس میں جا کے اس نے وہ فقیروں میں بانٹ دی، روٹی بھی اور انار. امام علیہ السلام دیکھ رہے تھے. جب وہ واپس آیا تو امام نے بلایا، کہا یہ بتائیے تو نے چرایا کیوں اور وہاں بانٹا کیوں؟ تو اب دیکھیں دنیا کی جرت کہ وارث قرآن سے کہتے ہیں کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ مولا نے کہا وہ کون سی قرآن کی آیت ہے جس نے تجھے چوری کرنا سکھائی؟ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ جس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس نے ایک نیکی کی اس کے بدلے میں اسے 10 ملیں گی. پانی نہیں جمکا، اسے 10 نیکیاں ملیں گی. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو گناہ کرے گا اسے ایک کے بدلے میں 1 سزا ملے گی. لہٰذا سلوات پڑھیں محمد وعلی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی تو نے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نیکیوں کو صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے. جب تو نے چوری کر لی تو متقی کہاں رہا؟ متقی چوری تھوڑی کرتا ہے. لہذا چوری کرنے کے بعد اب تو متقی نہیں رہا. ایک چیز ہمارے نزدیک تو نے 2 گناہ کیے، ایک چوری کرنے کا گناہ کیا اور ایک پرائے مال کو کسی اور کے ساتھ خرچ کرنے کا. تو چونکہ اہل بیت سے قرآن کو نہیں سمجھا تھا اس لیے اس نے قرآن مجید. اب یہی حال جو ہے یہ آج کل کے مسلمانوں کا ہے جو ان کے مرید ہیں، کہتے ہیں سال بھر سود کھاؤ، ایک دفعہ حج پہ چلے جاؤ، عمرے پہ چلے جاؤ، گناہ معاف. اور یہی چیز ہمارے شیعوں نے بھی سیکھ لی ہے، سال بھر گناہ کرو، سود کھاؤ، حرام کھاؤ، اور ایک دفعہ زیارت پہ چلے جاؤ کربلا، سارے گناہ معاف. جبکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں مال حرام کو خرچ کرنے سے روکا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ ہے. تم دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے اب معصوم نے جو قرآن مجید کے بارے میں بتایا وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا ذر اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ اپنے بندے کو کچھ خیر عطا کرنا چاہتا ہے ففقہہ فی الدین، تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تاکہ اسے پتہ چلے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. ٹھیک ہے. وَزَاہِدُ فِی الدُّنْیَا، اور دنیا میں زہد عطا کرتا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا لینا ہے، کیا نہیں لینا. وَبَصِّرْهُ بِعُیُوبِ نَفْسِهِ، اور اسے اپنے گناہوں کے اوپر بصیرت دیتا ہے کہ تو دوسروں کے گناہ بیان کرنے جا رہا ہے، یہ پہلے اپنے گناہوں کو تو دیکھ، تو نے کتنے گناہ کیے ہیں. تو جسے اپنے گناہ نظر آ جائیں وہ پھر دوسروں کے گناہوں کو نہیں دیکھتا. کیونکہ کسی بزرگ کا کہنا بھی ہے
کہ جب تم انگلی اٹھاتے ہو کسی کی طرف کہ یہ ایسا، تو ایک آگے ہوتی ہے اور 3 تمہاری طرف ہوتی ہیں. جو اپنے آپ کو تو دیکھ کہ تو کہاں پر ہے. لہذا یہ خوبصورت فرمان ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ دین کو سمجھنا یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے. اور دین کی سمجھ اور دنیا کا زہد، یعنی دنیا کی سمجھ کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. وزاہد فی الدنیا وبصرہ بعیوب النفس، بعیوب نفس، اپنے نفس کے گناہ یاد کرتے، میں نے جھوٹ بولا، اس کی غیبت کی، اس کی تہمت کی، کسی کے ساتھ یہ برا کیا، اس پر تہمت لگائی. تو جب اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے آدمی تو اسے دوسروں کے گناہ یاد نہیں آتے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں صادق علیہ الصلوۃ والسلام، من المتمسک بالقرآن الذی لہ الشرف العظیم. معصوم فرماتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں تمہیں، ہم بتاتے ہیں کہ قرآن مجید سے وابستہ ہے کون. رٹنے والا نہیں، پڑھنے والا نہیں، حفظ کرنے والا نہیں، کون ہے جو متمسک ہے قرآن سے. اچھا، والا فرماتے ہیں کہ ہوا یاخذ القرآن وتأویلہ عنا، وہ جو قرآن سے متمسک ہے وہ قرآن مجید کو لیتا ہے اور اس کی تعویل لیتا ہے ہم سے، اپنی مرضی سے تعویل نہیں کرتا، اپنی مرضی سے نہیں لیتا ہے. انا اہل البیت، ہم اہل بیت سے لیتا ہے. او ان وسائطنا، یا ان سے لیتا ہے جو ہمارا واسطہ فیض ہے. وسائطنا القرآن، انا ہمارے جو واسطے یعنی جو ہمارے ذریعے سے قرآن مجید کو سمجھ چکے ہیں ان کے ذریعے سے لیتا ہے. الی شیعتنا لا من آراء المخالفین وقیاس الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے سمجھنے کے لیے نہ تو وہ مخالفین کی رائے پہ عمل کرتا ہے اور نہ فاسقین کے قیاس پر عمل کرتا ہے. اس کے علاوہ امیر المومنین علیہ السلام کے 2-3 فرمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات سامنے. ان اللہ تعالی انزل کتابا ہادیا بین فیہ الخیر والشر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو ہدایت کے لیے نازل کیا، اس میں اچھائی اور برائی دونوں کھول کھول کر بیان کر دیا. فخذوا نہج الخیر تہتدوا، تو تم خیر والی باتوں کو لو تاکہ ہدایت پا سکو. وَأَصْدِفُوا عَنْ سَمْتِ الشَّرِّ تَقْصُدُوا، اور جو بری چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو اور ان سے محفوظ رکھو. یہ ہمارے لیے حجت ہے کہ اپنے قرآن مجید کی سمجھ بوجھ کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے وصول کریں. امیر المومنین کا ایک فرمان اور آپ کی خدمت میں ہدیہ کر کے بات کو تمام کرتے ہیں. آج تک اللہ فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی طہرنا، پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاک بنایا ہے، ٹھیک ہے. وَأَصَّمَنَا، اور ہمیں معصوم بنایا ہے. وَجَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ، اور ہمیں اپنی پوری کائنات کی مخلوق پر گواہ بنایا ہے. وَحُجَّتِهِ فِي أَرْضِهِ، اور اس نے اپنی حجت بنایا ہمیں زمین کے اوپر. وَجَعَلَنَا مَعَ الْقُرْآنِ، اور ہمیں اللہ نے قرآن کے ساتھ رکھا ہے. وَجَعَلَ الْقُرْآنَ مَعَنَا، اور ہمیں قرآن کے ساتھ رکھا ہے. لا نفارقہ ولا یفارقنا، وہ نہ ہمیں قرآن چھوڑ سکتا ہے نہ ہم قرآن مجید کو چھوڑ سکتے ہیں. تو جنہیں اللہ نے قرآن مجید کا ساتھی بنایا ہے اور کائنات پر گواہ بنایا ہے تو وہ کہیں بھی رہیں وہ پوری کائنات کے اوپر
نظر رکھتے ہیں۔ لہذا شیعہ اثنا عشری امامی بننے کے لیے پہلا عقیدہ یہ ضروری ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام تمہارے اعمال کے گواہ ہیں۔ تم بند کمرے میں بھی اگر کوئی گناہ کرتے ہو تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ائمہ بھی دیکھ رہے ہیں، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور اسی کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔